الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و نبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ نہایت معزز و محترم احباب گرامی قدر، الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی، یہ رب ذوالجلال کا بہت بڑا کرم اور بہت بڑا احسان ہے کہ خالق کائنات جل وعلا نے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا کہ جس کا چرچا سارے نبیوں نے اپنی امتوں کے سامنے فرمایا۔ الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی۔ رب ذوالجلال نے آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء علیہ السلام کی بعثت تشریف فرمائی، ان نبیوں نے اپنے امتیوں کے سامنے میرے نبی کا ذکر فرمایا۔ خالق کائنات جل مجل کریم نے میرے کریم آقا کا ذکر پہلی کتابوں میں اس قدر واضح ترین الفاظ میں فرما دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ میرے محبوب کو ایسے پہچانتے ہیں جس طرح باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، جس طرح یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں نا، اس طرح یہ میرے محبوب کو پہچانتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ پہلی کتابوں میں حضور کی شکل، صورت، نام، خاندان تک کا، بلکہ جس جگہ ولادت ہوگی، جہاں ہجرت کر کے جائیں گے، سب کچھ مذکور تھا، سب کچھ ذکر کیا گیا تھا۔ اور میرے کریم آقا تاجر اربجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تشریف لانے والے عظیم القدر پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو میرے نبی کا نام لے کر اپنے امتیوں کو بتایا تھا، میرے بعد وہ احمد مجتبیٰ تشریف لانے والے ہیں۔ بحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی، میں نے اپنی کتاب سیرت امام الانبیاء میں 1 درجن سے زیادہ آیتیں انجیل اور تورات کی نقل کی ہیں، جن میں رب کائنات جل وعلا نے میرے نبی کا ذکر عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی کروایا ہے، اور یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا میرے بعد دنیا کا سردار تشریف لا رہا ہے، عزت و عظمت کے اعتبار سے وہ اتنی بلندی پر فائز ہے کہ میں اس کے پاؤں کے جوتے کے تسمے کھولنے کے لائق بھی نہیں ہوں، اور میں نے اس کے آنے سے پہلے تمہیں کہہ دیا ہے تاکہ جب وہ آ جائے تو تم اس کا انکار نہ کرنا، اس پر ایمان لے آنا۔ کوڑے والے سے شیخوپورہ کی جانب جائیں تو راستے میں کچھ چک آتا ہے، مال چک، شاید آپ جانتے ہوں گے کہ نہیں جانتے ہوں گے۔ 2 مال چک ہے، ایک بڑا مال چک ہے، ایک چھوٹا مال چک ہے، دیکھا میں نے بھی نہیں ہے، نام سنا ہے۔ نام کس طرح میں نے سنا؟ تھوڑی پرانی بات ہے، کئی سال پہلے کی بات ہے، میرے پاس کچھ لوگ آئے تھے اور کہتے تھے ہم مال چک سے آئے ہیں، بڑے مال چک سے آئے ہیں، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے جو گاؤں کا اسکول ہے اس کا ہیڈ ماسٹر یا اسسٹنٹ ہیڈ ماسٹر وہ عیسائی ہے۔ اس کی ہمارے ساتھ گفتگو ہوئی تو اس نے یہ کہا تھا کہ اگر تم یہ ثابت کر دو کہ ہماری انجیل میں یا تورات میں تمہارے نبی کا ذکر ہے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ اسے بتا کہ ہمارے گاؤں میں دوسرے مسلک والے غیر مقلد بھی ہیں،
اس نے یہ بڑی محفل میں ذکر کیا تھا، اعلان کیا تھا، اسی دن سے وہ بھی گئے ہوئے ہیں، تقریباً ہفتہ، 1.5 ہفتہ یا 2 ہفتے ہو گئے ہیں، اور ہم بھی بھاگے ہوئے ہیں، اور ہم یہ تلاش کرنا چاہتے کہ انجیل میں کہاں ہمارے نبی کا ذکر ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کوئی کراچی گیا ہے، کوئی ملتان گیا ہے، کوئی لاہور گیا ہے، کوئی فلاں جگہ گیا ہے، فلاں جگہ پنڈی، کئی نئے شہروں کا نام لیے، لیکن ابھی تک ہمیں کامیابی نہیں ہوئی، ابھی تک ہمیں کامیابی نہیں ہوئی۔ البتہ جہاں کہیں کسی نے کوئی پتہ دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ چندیاں تلاواں چلے جاؤ، وہاں سے تمہیں حوالہ مل جائے گا۔ تو ہم چندیاں تلاواں نہیں آ رہے تھے، کہتا ہم چندیاں تلاواں نہیں آ رہے تھے کہ گاؤں میں وہ کیا مولوی ہوگا، پینڈو مولوی، وہ ہمیں کیا بتائے گا۔ ہم تو بڑے بڑے مدرسوں میں چکر لگا بیٹھے ہیں، بڑے بڑے مفتیوں کو ملے ہیں، مگر ہمیں کچھ ملا نہیں، تو گاؤں کا وہ مولوی ہمیں کیا بتائے گا۔ ہم فیصل آباد میں بھی گئے، مولانا سید اسد کا نام بڑا سونا تھا، مشہور ہیں یہ مناظر، ہم ان کے پاس بھی گئے، انہوں نے بھی کہا کہ اگر تمہیں کوئی حوالہ ملے گا تو چندیہ تلاواں میں سعید الحسن شاہ صاحب کے پاس چلے جاؤ۔ ہم مجبور ہو کر آپ کے پاس آئے ہیں، کہ سچ بولتے ہیں، ہم گاؤں میں نہیں آنا چاہتے تھے، ہم تو بڑے بڑے مدرسوں میں گئے تھے۔ تو کیا تمہارے پاس کوئی حوالہ ہے؟ میں نے ان کو اپنی کتاب سیرت امام الانبیاء پیش کر دی، یہ دیکھو میں نے ان کتابوں کے نام بھی لکھے ہیں، حوالہ جات بھی لکھے، وہ بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے، کہہ رہے کہ بس جی ٹھیک ہے۔ الحمدللہ تعالیٰ میری کتاب لے کر کہتے تھے ہم مال چک سے آئے، میں نے نہیں دیکھا مال چک، بڑا مال چک ہے، وہاں سے آئے ہیں۔ وہ میری کتاب سیرت امام الانبیاء لے گئے، وہ عیسائی بالکل لاجواب ہو گیا۔ پھر اس کا کہنا کیا تھا، جن کتابوں کے حوالے دیے ہوئے ہیں نا جی، جاؤ اس سے وہ کتابیں لے کے آؤ۔ وہ بندے پھر میرے پاس آ گئے، جی وہ کتابیں دیں عیسائیوں کی جن کے حوالہ جات آپ نے دیے ہیں۔ میں نے کہا تم تو پاگل ہو، کوئی اپنے ہتھیار بھی دشمن کو دیتا ہے، میں کتابیں کیوں دوں، مجھے کیا ضرورت ہے، کتابیں میری ہیں، میری لائبریری میں ہیں، اس کو ساتھ لے کے آ جاؤ۔ تم مسلمان ہو، تمہارے گھر میں قرآن پاک ہے؟ کہنا کہ جی ہاں ہے۔ میں کہا عیسائیوں کے پاس تو انجیل ہے، اسے کہو اپنی انجیل لے کے آ اور دیکھ اس میں یہ لکھا ہے کہ نہیں لکھا، جو حوالہ دیا ہے، جو صفحہ بتایا گیا ہے، جو باب بتایا گیا، جو آیت بتائی گئی، جو لفظ ہے، ایک حرف بھی آگے پیچھے ہو تو ثابت کرتے میں جرما دوں گا۔ بحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ، تو وہ لاجواب ہو گیا، شاید مجھے نہیں پتا پھر اس کا کیا بنا کیا نہیں بنا۔ الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ، میرے نبی کا ذکر پہلی کتابوں میں پایا جاتا ہے۔ میرے کریم آقا رسول اللہ کا ذکر جو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انجیل میں، اس کی تائید قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فرمایا تھا مبشرا برسول یاتی من بعد حسبہ احمد، میں تم کو خوشخبری سناتا ہوں اس رسول کی جو میرے بعد تشریف لائیں گے، ان کا اسم گرامی احمد ہوگا۔ قرآن کریم میں پروردگار عالم نے اعلان فرمایا، اور رب کائنات جل مجد کریم نے میرے نبی کا ذکر ساری کتابوں میں جو پہلے انبیاء سارے نبیوں کے سامنے فرمایا، بالخصوص عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے یہ ذکر فرمایا۔ اس مہینے میں، یہ ماہ شوال المکرم میں، مورخین نقل فرماتے ہیں کہ بارگاہ رسالت مآب میں نجران کے علاقہ سے عیسائیوں کا ایک وفد آیا تھا۔ اور یہ وفد کیوں آیا تھا؟ میرے کریم آقا نے ان کی جانب اپنا خط روانہ فرمایا تھا، ان کو بلایا تھا کہ تم میرے پاس آؤ اور ایمان قبول کر لو، مسلمان ہو جاؤ، کہ تمہارے نبی نے میری آمد کا ذکر کیا اور تمہیں حکم دیا ہے جب وہ آئے تو ایمان لے آنا۔ یہ تمہاری انجیل کے اندر موجود ہیں، میں وہ اللہ کا پیغمبر، اللہ کا نبی تشریف لے آیا ہوں، تمہیں چاہیے کہ تم ایمان لے آؤ۔ یہ عیسائیوں اور یہودیوں کا تعصب تھا جو میرے نبی پر ایمان نہ لاتے تھے، وگرنہ ان کے سامنے آفتاب نصف النہار، دوپہر کے سورج سے بھی زیادہ روشن بات ہے کہ یہی وہ نبی آخر الزمان ہے۔ میں ایک واقعہ اختصار سے کر دیتا ہوں، بعد میں اپنے اصل موضوع کی جانب آؤں گا
میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں تشریف فرما ہوئے ہیں تو بارگاہ رسالت مآب میں حضرت عبداللہ بن سلام آئے تھے۔ عبداللہ بن سلام میرے نبی کے دربار مقدس میں جھگڑا کرنے کے لیے آئے تھے، مناظرہ کرنے کے لیے آئے تھے، بحث کرنے کے لیے آئے تھے۔ خود فرماتے ہیں کہ میں اس لیے آیا تھا کہ میں اس دعوی نبوت کرنے والی شخصیت سے ملوں گا اور ایسے سوال کروں گا کہ معاذ اللہ تعالیٰ اس کا سر گھوم جائے گا، میرے سوالوں کا جواب وہ نہ دے سکے گا، میں اس کو مجبور کر دوں گا۔ اس نیت کے ساتھ آئے تھے، لیکن جب میرے نبی کے دربار مقدس میں آئے ہیں، حضور کے چہرے کو دیکھا تو کلمہ طیبہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تھے۔ یہ تورات میں انہی کا تذکرہ ہے، پہچان لیا تھا۔ اور پھر میں نبی سے عرض کیا تھا یا رسول اللہ علیہ السلام، ایمان قبول کرنے کے فوراً بعد یا رسول اللہ علیہ السلام، میں نے آپ کو پہچان لیا ہے کہ آپ وہی نبی ہیں جن کا ذکر ہماری تورات کے اندر ہے۔ یہودی آپ کو پہچانتے ہیں، میں نے ابھی عرض کیا میرا اللہ کیا فرماتا ہے، میری بات غلط، یاد رکھیے میری بات غلط ہو سکتی ہے، آپ کی بات غلط ہو سکتی ہے، میرے اللہ کی جانب جھوٹ کی نسبت کرنے والا کافر ہو جائے گا۔ میں دعویٰ کروں کہ یہ بات ہے، آپ کہہ دیں تو جھوٹ بولتا ہے، کوئی بات نہیں آپ کہہ دیں، لیکن میرا اللہ فرماتا ہے جس کی جانب جھوٹ کی نسبت کرنا ہی کفر ہے۔ میرا اللہ کیا فرماتا ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، یہ تو میرے نبی کو یوں پہچانتے ہیں جس طرح یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ کتنی پیاری مثال ہے، میں آپ کو اس کی وضاحت کر کے سمجھاتا ہوں۔ اسکول میں آپ کا بیٹا پڑھتا ہو، کئی ہزار وہ بچے اسکول میں پڑھتے ہوں، کالج میں پڑھتے ہو، یونیورسٹی میں پڑھتے ہو، آپ اپنے بیٹے کو ملنے کے لیے جائیں تو ہزاروں کی تعداد میں طلباء کے اندر ایک ہی سب کی وردی ہو، آپ اپنے بیٹے کو پہچان لیں گے کہ نہیں؟ بتائیے بھلا، کوئی دقت تو نہیں ہوگی؟ کسی سے پوچھنا نہیں پڑے گا، اس سے تو نہیں پوچھنا پڑے گا بیٹے تیرے باپ کا نام کون ہے کہ یہ پہچان لو یہ میرا بیٹا ہی ہے، پہچان لیتی ہو نا۔ میرا اللہ فرماتا ہے جس طرح باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، عیسائی اور یہودی میرے نبی کو یوں پہچانتے ہیں۔ یستفتحون للذین کفروا، میرے نبی کے تشریف لانے سے پہلے یہ میرے نبی کا وسیلہ پیش کر کے میرے دربار میں کافروں سے کے مقابلہ فتح مانگا کرتے تھے کہ اللہ اس نبی کے صدقہ سے ہمیں کافروں پر فتح عطا فرما جس کا ذکر تو نے ہماری کتاب میں فرمایا ہے۔ جو نبی آخر زمان ہے میں ان کو فتح عطا فرما دیتا تھا۔ نبی کے وسیلے، میرے نبی کا وسیلہ مانگتے تھے، پہلے نبی، پہلی امتیں، تو میرا اللہ فرماتا فلما جاءہم معرفوا، جب وہ تشریف لے اور جس کو یہ پہچانتے ہیں، کفروا بہ، اس کا انکار کر دیا، فلعنت اللہ الکافرین، تو اللہ کی لعنت ہو ان پر جنہوں نے میرے نبی کا انکار کیا، پہچانتے ہیں پھر انکار کر دیا۔ تو میں کہہ رہا تھا عبداللہ ابن السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ پہچانتے ہیں، پہلی نظر ہی دیکھ کر پہچان لیتے ہیں۔ عبداللہ اسی وقت ایمان لے آئے تھے، پہچان لیا تھا نا۔ کہنے لگے مگر ضد کی وجہ سے یہ ایمان نہیں لاتے، یہ ضد کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے۔ پھر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، جو میں دعویٰ کر رہا ہوں اس کی سچائی اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ میں سچا ہوں کہ جھوٹا ہوں، میں نے غلط نہیں کہا ہے، میں نے سچ کہا ہے، یوں کیجئے، عبداللہ بن سلام کہہ رہے ہیں یوں کیجئے یا رسول اللہ، میں آپ کے کاشان مقدس میں دائیں بائیں کہیں چھپ جاتا ہوں، آپ یہودیوں کے بڑے بڑے سرداروں کو بلائیں، ان کے علماء کو بلائیں، ان کے بڑے بڑے لیڈروں کو بلائیں اور بلا کر ان سے میرے بارے میں پوچھیں کہ عبداللہ بن سلام تمہارے ہاں کیسا بندہ ہے، میرے بارے میں پوچھیں یا رسول اللہ، آپ کو حقیقت کا پتہ چل جائے گا۔ میرے نبی فرمائیں گے ٹھیک ہے۔ عبداللہ بن سلام نے میرے کریم سے عرض کیا اور ایک طرف چھپ گئے۔ حضور نے بڑے بڑے یہودیوں کو بلا لیا، جو بڑے ان کے جغادری قسم کے لیڈر تھے، ان کو بلا لیا۔ وہ آگے بار کر ساتھ باپ میں جی کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ میں نبی فرمانے کہ میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں، بتاؤ عبداللہ بن سلام نامی کو شخص تمہارے اندر جو ہے وہ کیسا بندہ ہے؟ عبداللہ بن سلام کا ذکر کر کے انہوں نے یہی کہا تھا میرے بارے میں پوچھیں عبداللہ بن سلام کیسا بندہ ہے؟ وہ یہودی کہنے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تم نے کیسے شخص کا نام لے لیا، اتنا بڑا انسان، اتنا بڑا انسان، کسی ماں نے ایسا انسان ابھی تک جنم نہ دیا ہوگا۔
اتنا بڑا علامہ، اتنا بڑا عالم دین، وہ بھی عالم دین، اس کا باپ بھی عالم دین، علامہ کا بیٹا علامہ، حبر کا بیٹا حبر، یعنی حبر وہ کہتے تھے علم کا ٹھاٹھے مارتا ہوا دریا، ایک بڑے کا بیٹا بڑا، کتنا بڑا نام تم نے لیا، تمہاری زبان پر کتنے بڑے آدمی کا نام آیا، تم اسے کیسے جانتے ہو؟ میرے نبی نئے نئے آئے تھے نا مدینہ طیبہ میں، کیسے جانتے ہو؟ تم نے ان کا نام کہاں سے سنا؟ وہ تو بڑی عظیم شخصیت ہے جس کا تم نے نام لیا۔ میں نبی فرمانے کہ مجھے بتاؤ، اگر عبداللہ بن سلام تمہیں کہے کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں تو تم مان جاؤ گے؟ کہیں گے توبہ 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 توبہ، عبداللہ وہ تو کبھی بھی نہ مانے گا آپ کو، وہ بڑا عقل مند آدمی ہے، بڑا عالم دین ہے، بڑا فہم و شعور والا ہے، بڑا دانا ہے، اس کا باپ بڑا دانا تھا، وہ بھی ہمارا لیڈر، اس کا باپ بھی ہمارا لیڈر، وہ تمہیں کیوں کر اللہ کا نبی مانے گا؟ وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ میں نبی فرمانے گا اگر بالفرض وہ کہہ دے کہ اللہ کے نبی ہیں، وہ ہو ہی نہیں سکتا، ہم مانتے نہیں ہیں۔ میں نبی فرمانے گا اگر وہ کہہ دے تو پھر تم مانو گے؟ وہ جی نہیں، وہ کہے گا ہی نہیں، وہ کو جاہل ہے کہہ دے، وہ عالم ہے نہیں کہے گا، کبھی بھی نہیں کہے گا۔ میرے نبی سے بات کر رہے تھے، عبداللہ نکلے، فرمانے لگے وہ کعب یہودی ہو، یہی اللہ کے سچے نبی ہیں۔ میں نے ان کو پہچان لیا، ہماری کتابوں میں انہیں کا ذکر ہے۔ یہودی کہے گا اچھا تو جاہل کا بیٹا، تو بھی نکما، تیرا باپ بھی نکما تھا، یہ کہہ کے چلے گئے۔ حضرت عبداللہ مسکرا کر کے دیکھا یا رسول اللہ، پہلے میری تعریف میں زمین و آسمان کے کلامیں ملا رہے تھے، لیکن جب میں نے آپ کی رسالت کی گواہی دی تو میرے لیے اور میرے باپ کے لیے غلط کلمات کہنے لگے۔ یہ ضد کی وجہ سے آپ کو نہیں مانتے، وگرنہ سارے جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، سارے جانتے ہیں۔ میرے نبی نے یمن کا ایک علاقہ نجران کے عیسائیوں کی جانب میرے نبی نے نامہ طہر روانہ کیا تھا کہ تم عیسیٰ کے ماننے والے ہو، تو عیسیٰ نے حکم دیا تھا میری آمد کا ذکر کرنے کے بعد کہ ایمان لے آنا، تو میں جلوہ فرما ہو گیا ہوں، تم آؤ اور مجھ پر ایمان لے آؤ۔ نجران میں عیسائی بہت بڑی عزت والے، جو دڑلے والے کہتے ہیں، رہتے تھے۔ انہوں نے 60 افراد کا انتخاب کیا مواہب دنیا کے مطابق، بعد میں 14 لکھے ہیں، لیکن وہ فرماتے ہیں 60 افراد تھے جن میں 20 قبیلوں کے سردار تھے اور 3 ان سب سے زیادہ عرفہ اعلیٰ تھے۔ ایک ان میں علقمہ بن حارث تھا، یہ ان کا اتنا بڑا پادری تھا کہ اس زمانہ کے سارے بادشاہ جو عیسائی تھے اس کی تعظیم و توقیر کرتے تھے، بلکہ اس کو سجدہ کرتے تھے۔ اور دوسرا سید نامی شخص تھا، اہم بھی کہتے تھے اسے، یہ ان کا کمانڈر چیف تھا، سیکیورٹی آفیسر تھا۔ اور تیسرا عاقب اس کا نام تھا، یہ ان کا سردار تھا، امیر قافلہ تھا، اس علاقے کا گورنر تھا۔ یہ 3 سردار تھے، ان کی معیت میں 60 کے قریب عیسائی، جن میں بڑے بڑے نامی گرامی عیسائی تھے، میرے نبی کے دربار مقدس میں اس مہینے میں حاضر ہوئے، شوال کے مہینے میں حاضر ہوئے۔ حضور کی رحلت فرمانے سے کچھ عرصہ قبل یہ شوال کے مہینہ میں آئے تھے۔ اگلے سال ربیع الاول کے مہینہ میں میرے نبی اپنے رب کے پاس تشریف لے گئے۔ شوال، ذیقعدہ، ذی الحج، محرم، صفر، ربیع الاول، اتنا عرصہ قبل وہ آئے تھے۔ بارگاہ سات باب میں مشہور روایات کے مطابق شوال کا مہینہ تھا۔ حضور کی خدمت فیض درجت پہ آئے، میرے نبی کا وہ نامہ ملنے کے بعد کہ ٹھیک ہے ہم جاتے ہیں، جا کے تحقیقات کرتے ہیں۔ ان کو تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں تھی، یہ ضد کرتے تھے، تحقیق انہوں نے کر رکھی تھی۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ علقمہ بن حارث جو ان کا بڑا پادری تھا، اس کا چھوٹا بھائی قرظ بن حارث یہ بھی ساتھ ہی تھا، اور یہ اپنے بڑے بھائی کی اتنی تعظیم و توقیر کرتا تھا کہ بڑا بھائی اونٹ پر سوار تھا اور یہ اس کی مہار پکڑ کر پیدل آگے آگے آ رہا تھا۔ یہ اتنا زیادہ اپنے بھائی کی تعظیم و توقیر کرتا تھا۔ مدینہ طیبہ یہ آ گئے، جب مدینہ طیبہ آئے تو رواج زمانہ کے مطابق جس طرح ہمارے ہاں بھی رواج ہے، ہم بھی ایسے کرتے ہیں
کہ جب ہم کہیں جانا ہو نا تو پھر بڑے بن سنور کے جاتے ہیں. راستہ لمبا تھا، راستے کا گرد و غبار، کپڑے میلے کچیلے، انہوں نے سب کچھ کپڑے اتارے، غسل کیا، اطلسو حریر و دیبا کا وہ قیمتی لباس، ریشم کا لباس جو اپنے ساتھ لے کے آئے تھے، انہوں نے وہ لباس پہنا، اپنے سروں پر وہ تاج سجائے، اپنے ہاتھوں میں سونے کی انگوٹھیاں پہنی. ان تینوں نے، ان کے ساتھ دوسرے افراد بھی تھے. یہ میرے نبی کے دربار مقدس پہ حاضر ہوئے. میرے کریم آقا اس وقت مسجد نبوی شیفہ میں تھے. یہ صحت قضائی کے ساتھ آئے، میرے نبی کو سلام عرض کیا. میرے کریم آقا نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا. انہوں نے دوبارہ سلام عرض کیا، میرے کریم آقا نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا. تیسری مرتبہ سلام عرض کیا، بات کرنے کی کوشش کی، حضور نے نہ ان سے بات فرمائی نہ ان کے سلام کا جواب دیا. یہ بڑے پریشان ہو گئے. اسی دوران ان کی عبادت کا وقت ہو گیا. انہوں نے مدینہ طیبہ میں مشرق کی جانب منہ کر کے عبادت کرنا شروع کر دی، اپنی نماز پڑھنا شروع کر دی. میں نے نماز کہا ہے عبادت کو. نماز یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، عربی میں صلاۃ کہتے ہیں. صلاۃ سے مراد دعا اور عبادت ہوتی ہے. انہوں نے اپنی صلاۃ ادا کرنا شروع کی جس طرح وہ ادا کرتے. صحابہ نے ان کو روکا، میرے نبی نے صحابہ کو منع فرما دیا، فرمانے کرنے دو، جو کرتے ہیں ان کو کرنے دو، مہمان ہیں کرنے دو. چنانچہ انہوں نے مسجد نبوی شیفہ میں مشرق کی جانب منہ کر کے اپنی عبادت کی. وہ مشرق کی جانب منہ کر کے اپنی عبادت کرتے ہیں، یہودی مغرب کی جانب منہ کر کے. دراصل ایسے کیوں ہے؟ حضرت سیدہ مریم سلام اللہ تعالی علیہا، جن کا تذکرہ سورہ آل عمران میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے. حضرت سیدہ مریم کی ماں نے منت مانی تھی، جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی. حضرت مریم پیٹ میں تھی، آپ کی ماں نے منت مانی تھی کہ میں اپنی بیٹی کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، جو بھی میرے پیٹ میں ہے. تو حضرت مریم پیدا ہوئی، بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیا گیا. تو ان کی پرورش حضرت زکریا نے فرمائی تھی. حضرت مریم کے والد ذی وقار حضرت عمران ہیں. حضرت عمران ان کے خطیب تھے، حضرت زکریا ان کے نبی تھے. دونوں بیت المقدس پہ قریب قریب رہتے تھے. ان دونوں کی بیویاں آپس میں بہنیں تھیں. حضرت مریم کی پرورش حضرت زکریا نے فرمائی ہے. تو یہ مشرق کی جانب ان کا کاشان مقدس تھا. یعنی جس طرح مسجد کے ساتھ امام کا خطیب کا حجرہ ہوتا ہے، کبھی وہ جنوب میں ہوتا، کبھی شمال میں، کبھی مغرب میں، کبھی مشرق میں، تو حضرت عمران اور زکریا کا گھر بیت المقدس کے مشرق کی جانب تھا. اور جب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام حضرت سیدنا جبریل امی کے ذریعے اپنی والدہ کے شق انور میں تشریف لائے ہیں، تو حضرت مریم بیت المقدس کے مشرقی حصہ میں تھی. اس لیے عیسائی بیت المقدس کے مشرقی حصہ کو متبرک سمجھتے ہیں، ادھر منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں. اور یہودی بیت المقدس کے مغربی حصہ کو متبرک سمجھتے ہیں اور ادھر منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں. بارہ میں کہہ رہا تھا مشرق کی طرف انہوں نے منہ کیا، نماز ادا کی. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو دعوت دی تھی کہ میرے پاس آؤ، حقیقت میں عیسائیوں پر اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے میں کہوں گا میرے نبی کا بڑا ہی احسان ہے. عیسائیوں پر میرے نبی کا، عیسائی بے غیرت ہے. میری یہ گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے، سنیں گے بھی لوگ. جملہ سخت کہہ رہا ہوں. میں نے کیا کہا؟ عیسائی بے غیرت ہے. یہ جملہ میں نے کیوں کہہ دیا؟ حالانکہ عموماً ایسے جملے کہا نہیں کرتا. میں نے اس بنا پہ کہا ہے. آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت میں یزید کا کردار کیا ہے؟ یزید نے حضرت امام حسین کو شہید کیا؟ بتائیے بھلا. نہیں، یزید نے شہید کرنے والا کون ہے؟ شمر یا خولی بن یزید یا حسین بن نمیر یا اسد بن قیس؟ یہ تھے وہ جو ان کو گھیرا ڈال کر تیر مارنے والے تھے، تلواریں مارنے والے تھے، شہید کرنے والے تھے. اور ان کا سربراہ کون تھا؟
عمر بن سعد کو کس نے بھیجا تھا؟ ابن زیاد نے۔ ابن زیاد کا تعین کیسے کیا تھا؟ یزید نے۔ اس بنا پر ہمارے نزدیک یزید بھی قابل نفرت ہے، یزید بھی قابل نفرت ہے۔ ہمیں کوئی ایمان والا اپنے بیٹے کا نام یزید نہیں رکھے گا، شمر نہیں رکھے گا۔ ایسے ہیں نا، نہیں رکھتے نا، کس لیے نہیں رکھتے؟ اس نے ہمارے نبی کے نواسے کو شہید کرنے میں کردار ادا کیا ہے، یہی ہے نا۔ عیسائیوں کے نزدیک حضرت عیسیٰ کو یہودیوں نے شہید کیا ہے، حالانکہ شہید نہیں کیا، ان کی مشابہت ہے جس کو انہوں نے سولی دیا ہے۔ عیسیٰ کو تو اللہ نے قرآن پاک فرماتا ہے آسمان پر اٹھا لیا تھا، وہ تو شہید نہیں ہوئے تھے۔ لیکن عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے کہ عیسیٰ کو کنہوں نے شہید کیا؟ یہودیوں نے۔ اور یہودی عیسیٰ کو کیا کہتے تھے؟ معاذ اللہ تعالیٰ سمعاذ اللہ تعالیٰ، وہ اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، میں ان کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا۔ ان خبیث لوگوں کی بات آپ تک پہنچا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے میں ان کو بے غیرت کیوں کہا ہے۔ یہودی حضرت عیسیٰ کو حلال زادہ تسلیم نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ بن بیاہی ماں کا بیٹا ہے، اور جو کچھ انہوں نے بکواس ان کی شان میں بکا، عیسائیوں نے بھی اپنی کتابوں میں نقل کر لیا۔ وہی بکواس مرزا قادیانی نے عیسیٰ کی شان میں کیا کہ ان کی نانیاں بھی زناکار، اس کی ماں بھی بدکار۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مرزا لکھتا ہے اور انجیل کے حوالہ سے، یعنی ان کی کتابوں کے حوالہ سے، انجیل نہیں، عیسائیوں کی کتابوں کے حوالہ سے لکھتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے غلیظ ترین گالیاں دی ہیں۔ اور جو میں نے کہا میرے نبی نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم نے، میرے نبی نے، سب سے بڑھ کر میرے اللہ نے۔ اصل تو اللہ ہے نا۔ قرآن مجید فرقان میں بڑی ہی معتبر کتاب، کائنات ہستی میں اس کے مقابل کوئی بھی کتاب ممکن نہیں ہے۔ قرآن پاک نے کسی عورت کا نام نہیں لیا، حتیٰ کہ میرے نبی کی شہزادی جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں ان کا نام بھی نہیں لیا۔ میرے نبی کی کسی زوجہ محترمہ، ہماری ماں کا نام نہیں لیا، حضرت مریم کا نام لیا ہے۔ پورے قرآن پاک پہ صرف ایک عورت کا نام ہے، اور وہ عورت کون ہے؟ حضرت مریم ہے۔ ان کے نام کی پوری صورت رب نے نازل فرما دی۔ عیسائیوں، تمہیں تو میرے نبی کے پاؤں دھو کر پینے چاہیے تھے۔ حضرت مریم کی عزت کو چار چاند لگائے تو میرے نبی نے۔ حضرت عیسیٰ کی پاک دامنی کا اعلان کیا، ان کی عظمت کو چار چاند لگائے تو میرے نبی نے۔ ورنہ یہودیوں نے تو دنیا والوں کے سامنے ان کو کیا کچھ بنا دیا تھا۔ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا پروگرام کیوں بنایا تھا؟ موجودہ انجیل کا مطالعہ کر لیں، ان کی کتابوں کا مطالعہ کر لیں۔ میں نے اپنی کتاب سیرت امام الانبیاء میں بھی لکھا ہے کیوں انہوں نے قتل کرنے کا پروگرام بنایا تھا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، وہ کہتے تھے وہ انسان کہ جو حلال زادہ بھی نہیں ہے وہ اللہ کا نبی بنا بیٹھا ہے، اس کو قتل کر دینا چاہیے۔ جس طرح تم مرزا قادیانی کو قتل کرنے کی کوشش کرو کہ وہ اللہ کا نبی کیسے ہو گیا۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے تھے، حضرت عیسیٰ کی عظمت کا اظہار ہوا تو میرے نبی کی زبان سے، حضرت مریم کی پاک دامنی کا اعلان ہوا تو میرے نبی کی زبان سے، قرآن مجید فرقان کی زبان سے۔ تو عیسائیوں کو سب سے زیادہ احسان مند مسلمانوں کا ہونا چاہیے تھا، مگر عیسائی کیا کر رہے ہیں؟ یہودیوں کی حمایت۔ بتائیے بھلا کن کی حمایت کر رہے ہیں؟ پھر میں ان کو بغیرت نہیں کہوں گا تو اور کیا کہوں گا؟ پھر میں ان کو بغیرت نہیں کہوں گا کہ جن کے بارے میں تمہارا عقیدہ ہے کہ اس نے تمہارے نبی کو شہید کیا، جو تمہارے نبی کو معاذ اللہ حلال زادہ نہیں مانتے، تم ان کی مدد کر رہے ہو، ان کی حمایت کر رہے ہو۔ اس سے بڑھ کر اور دینی بغیرتی کیا ہوگی؟ مسلمان کہ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی عزت و عظمت کو چار چاند لگا دیے، ان کا انکار کر رہے ہیں۔ میں کہہ رہا تھا یہ عیسائی میرے نبی کے دربار مقدس کی جانب آ رہے تھے، ان میں ان کا بڑا پادری کون تھا؟ القمہ، اس کا بھائی قرظ، اس سے اس کے اونٹ کی مہار کو پکڑا ہوا تھا، آگے آگے آ رہا تھا۔ دوران سفر اونٹ کو ٹھوکر لگی، وہ گرنے لگا، منہ کے بل گرنے لگا، بمشکل تمام بچا۔ تو یہ جو قرظ اس کا بھائی تھا نا، القمہ، جو ان کا بڑا پادری تھا، بڑے پادری کا بھائی،
جو اپنے بھائی کی اتنی تعظیم و توقیر کرتا تھا کہ اس کے اونٹ کی ہاتھ پکڑ کر آگے پیدل چلتا تھا، اس سے کہا گرے وہ جو دور ہے. گرنے لگا تھا نا اونٹ اور اس کا بھائی گرنے لگا تھا، اس سے بد دعا دی کہ گرے وہ جو دور ہے. وہ دور ہے سے مراد وہ لیا تھا جو میرے نبی کی ذات ہے. اس سے کہا وہ گرے جو دور ہے جس کے پاس ہم جا رہے ہیں. یہ علقمہ اونٹ پر سوار تھا، اس سے اپنے بھائی کو جواب دیا وہ کیوں گرے تو گر، وہ کیوں گرے تو گرے. تو یہ اس کا بھائی کہنے لگا بھائی جان ہے وہ تو ہمارا دشمن ہے جس کے پاس ہم جا رہے ہیں، تو تم اتنا غصہ کیوں کرتے ہو، میں نے اس کو بد دعا دی ہے. تو کہنے لگا وہ اللہ کا سچا نبی ہے جس کی طرف ہم جا رہے ہیں نا، وہ اللہ کا سچا نبی ہے جس کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے. تو یہ چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے کہنے لگا بھائی جان پھر ان کے ساتھ بحث کرنے کی ضرورت کیا ہے، ہم ایمان کیوں نہیں لے آتے. کہنے لگا پگلا کہیں کا، بیوقوف، جو بادشاہ ہمیں تحائف دیتے ہیں، سونا دیتے ہیں، چاندی دیتے ہیں، خزانے دیتے ہیں، یہ سب ختم ہو جائیں گے اگر ہم ان پر ایمان لائے. تو ان کی خاطر ہم ان پر ایمان نہیں لا رہے. چھوٹے بھائی کے دل پر اس بات نے بڑا اثر کیا. اس نے اپنے بھائی کے اونٹ کی بہار کو چھوڑا، دوسرے اونٹ پر سوار ہوا، دوڑاتا ہوا بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو کر ان سے پہلے ہی ایمان لے آیا. سبحان اللہ و بحمدہ. خیر میں کہہ رہا تھا یہ بھی پہنچے، انہوں نے بھی ایسا لباس پہنا، ایسا لباس پہن کر میرے نبی کے دربار میں آئے. میرے نبی نے ان کے سلام کا جواب بھی نہ دیا، مشرق کی طرف منہ کر کے انہوں نے عبادت کی. میرے نبی نے صحابہ کو فرمایا جو کرتے ہیں کرتے رہنے دو. یہ عبادت سے فارغ ہوئے، پھر میرے نبی کے پاس آئے، سلام کیا، مگر میرے نبی نے پھر بھی جواب نہیں دیا. یہ واپس چلے گئے، باہر نکل گئے مسجد نبی شریفہ سے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں بڑے تاجر تھے، بہت بڑے تاجر، عظیم المرتبہ تاجر تھے. یہ یمن جایا کرتے تھے مال تجارت لے کر اور وہاں سے لایا کرتے تھے مال تجارت. یہ لوگ ان کو جانتے تھے، دونوں سے واقف تھے. چنانچہ یہ ان کے پاس آئے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس آئے، عثمان غنی کے پاس آئے اور آ کے بتایا تمہارے نبی نے ہمیں خط لکھا تھا، ہم آئے ہیں، ہمارے سلام کا جواب تک نہیں دیتے، ہم واپس چلے جائیں، ہم تم سے مشورہ لینے کے لیے آئے ہیں. یہ فرمانے کہ اچھا ہمارے نبی تو مہمانوں کی بڑی تعظیم و توقیر فرماتے ہیں، تمہارے ساتھ سلوک کیوں کیا، کچھ سبب ہوگا. آؤ حضرت علی کے پاس جاتے ہیں، وہ حضور سے بات کریں گے اور پھر تمہیں ہم اطلاع دیں گے. یہ دونوں حضرت عثمان غنی، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہما ان عیسائیوں کو ساتھ لے کر حضرت علی کے پاس آئے. علی مظہر رسول رحمت نے ان کی جانب پیغام بھیجا تھا، وفد بھیجا تھا، یہ آئے ہیں، اب حضور ان سے بات نہیں فرما رہے، شاید ان کے کسی عمل سے حضور ناراض ہیں. حضرت علی نے ان کو غور سے دیکھا، فرمانے کہ میرا خیال ہے یہ ریشمی لباس بھی اتار دیں، یہ سونے کی انگوٹھیاں بھی اتار دیں، وہ سادہ راہبانہ لباس پہنیں، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری دیں، میں امید رکھتا ہوں کہ قبول ہو جائیں گے. یہ بندے واپس گئے، سونے کی انگوٹھیاں اتار دیں، وہ ریشمی لباس بھی اتار دیا، سادہ لباس پہنا اور بارگاہ ساتھ ماں میں حاضر ہو کر سلام کیا. میرے نبی نے سلام کا جواب دے دیا، باتیں کی، میرے نبی نے باتیں بھی فرمائی اور پھر فرمانے لگے پہلی مرتبہ میں نے ان کے سلام کا جواب اس لیے نہیں دیا تھا، ان کے ساتھ شیطان تھا، ان کے ساتھ شیطان تھا، اب وہ شیطان ان کے ساتھ نہیں ہے. میں آپ کو احساس دلا دینا چاہتا ہوں، پہلے انہوں نے کیا کر رکھا تھا، سونے کی انگوٹھیاں پہنی ہوئی تھیں، ریشم کا، پہلے بھی وہ عیسائی تھے، اب بھی عیسائی ہی ہیں، مسلمان تو نہیں ہوئے نا. فرق کیا تھا پہلے اب میں، اب ان کے ہاتھوں میں سونے کی انگوٹھیاں نہیں تھیں، ریشم کا لباس. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جو مرد سونے کی انگوٹھی پہنتا ہے، میرے نبی اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں، اس کی بات سنتے ہیں، قیامت کو شفاعت کروائیں گے، وہ تو اس کے سلام کا جواب بھی نہیں دیں گے. پھر سوچئے سونے کی انگوٹھی اچھی ہے یا میرے نبی، پھر اس کو نہ پہنا کیجیے.
سونے کی انگوٹھی نہ پہنے، ریشمی لباس نہ پہنے۔ میرے نبی ناراض ہوتے ہیں، سلام کا جواب نہیں دیتے، فرماتے تھے یہ شیطان ہے ایسا عمل کرنے والا۔ اس کے ساتھ میرے نبی گفتگو تک گوارا نہیں فرماتے، اس لیے قطن کے لباس، ریشم کا لباس نہ پہنیے، سونے کی انگوٹھیاں پہنیے۔ مرد کے لیے چاندی کی انگوٹھی 1 درہم کے برابر، اس سے زائد کی اجازت نہیں۔ بات لمبی ہو جائے گی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی باتیں کرتے رہے۔ جب گفتگو طویل ہوگی میرے نبی نے ان کی ہر بات کا جواب دیا تو وہ لاجواب ہو گئے، کہنے لگے باقی ساری باتیں چھوڑو، ایک بات کا جواب دے دو۔ میرے نبی فرمانے کے پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہنے لگے اگر عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں تو پھر ان کے باپ کا نام بتا دو، ہم مان لیتے ہیں۔ تم کہتے ہو عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اگر تم اپنے دعویٰ میں اے محمد مصطفیٰ کریم سچی ہو تو ہمیں عیسیٰ کے ابا کا نام بتا دو، ہم مان لیں گے۔ اگر عیسیٰ کا کوئی ابا دنیا میں نہیں ہے پھر ماننا پڑے گا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ بات سمجھ رہے ہو عیسائیوں نے کیا سوال کیا؟ رب ذوالجلال نے فرمایا محبوب ان کو جواب دے دو، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ اوے عقل کے اندھو، تم مجھے یہ کہہ رہے ہو کہ عیسیٰ کے باپ کا نام بتاؤ، تم مجھے آدم کے باپ کا نام بتا دو۔ اگر عیسیٰ کا کوئی باپ نہ ہونے کی وجہ سے تم اس کو کہتے اللہ کا بیٹا ہے تو آدم کی تو ماں بھی نہیں ہے، آدم کا تو باپ بھی نہیں ہے، بتاؤ پھر آدم کس کا بیٹا ہے؟ وہ لاجواب ہو گئے، ان کو کوئی جواب نہ بن پڑا ہے، کیونکہ یہ جواب ہی ایسا لاجواب تھا۔ میں سادہ سے لفظوں میں آپ سے عرض کرتا ہوں، آپ سے سوال کرتا ہوں، بتائیے اللہ نے جو پہلا جانور، انسان کی بات نہیں کر رہا، جانور جو پیدا کیا اس کا باپ کون تھا؟ جو اللہ نے گائے پیدا کی، بیل پیدا کیا، بھینس پیدا کی، بھینسا پیدا کیا، اونٹ پیدا کیا، اونٹنی پیدا کی، جو بھی پہلا جانور پیدا کیا اس کا باپ کون تھا؟ جی جس پرند کا آپ نام لیں اس کا باپ کون تھا؟ پھر سب کا باپ اللہ ہو گیا۔ عقل کا اندھا پن نہیں تو اور کیا ہے عیسائیوں کے پاس؟ عقل کا اندھا پن ہے، جو پہلا پیدا ہوا وہ بغیر باپ کے پیدا ہوا۔ تم تو سر کی جوں کا باپ نہیں بتا سکتے کہ سر کی جوں کا ابا کون ہے، کیا کرو گے تم؟ سب کا باپ رب کو بناتے چلے جاؤ گے۔ عقل کا اندھا پن، لاجواب ہو گئے۔ جب وہ لاجواب ہو گئے نا، پھر نبی میرے فرمانے لگے چھوڑو ان باتوں کو، تم نہیں مانتے ہو نا، یوں کرتے ہیں ہم مباہلہ کرتے ہیں۔ کہنے کہ وہ کیا؟ میں نبی فرما لگے تم اپنے بیوی بچوں کو لے آؤ، میں اپنی اولاد کو لے آتا ہوں، تم اپنے اہل و عیال کو لے آؤ، میں اپنے اہل و عیال کو لے آتا ہوں، اور پھر میدان میں کھڑے ہو کر میں اپنے رب سے دعا مانگوں گا، جو جھوٹا ہوگا وہ ہلاک ہو جائے گا، جو جھوٹا ہوگا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ وہ کہنے لگے جی ٹھیک ہے ہمیں منظور ہے۔ یہ کہہ کے چلے گئے تو ان کا بڑا پادری ان کو کہنے لگا اوئے تم غلط وعدہ کر آئے ہو، ان سے مبالغہ نہ کرنا، مجھے خداوند نے یسوع مسیح کی قسم آسمان سے آگ تم پہ برسول دے گی۔ جس نے نبی سے مقابلہ کیا تباہ و برباد ہو کے رہ گیا ہے۔ اگلے دن میرے نبی حسب وعدہ میدان مباہلہ میں جو تشریف لائے تو منظر کیا تھا؟ میرے نبی نے اپنی گود میں امام حسین کو اٹھا رکھا تھا اور انگلی کے ساتھ امام حسن کو لگا رکھا تھا۔ یہ دونوں چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ان کی ولادت باسعادت سن 4 ہجری ہے اور یہ 10 ہجری کا واقعہ ہے۔ کتنی عمر تھی؟ 6 سال کی، چھوٹی چھوٹی عمر ہے۔ دونوں بھائیوں میں 11 ماہ کا فرق ہے، چھوٹے اور بڑے ہونے کا، چھوٹی چھوٹی عمریں ہیں۔ ایک کو گود میں اٹھا رکھا ہے، دوسرے کو انگلی سے لگا رکھا ہے، پیچھے پیچھے حضرت فاطمہ الزہرا ہیں، ان کے پیچھے علی المرتضیٰ ہیں۔ بس یہی افراد ہیں جو تشریف لا رہے ہیں۔ عیسائی منتظر تھے وہ آئیں گے تو ہم ان سے گفتگو کریں گے۔ جب ان نورانی ہستیوں کو دیکھا ان کا بڑا پادری پکار اٹھا، او عیسائیوں
خداوند یسوع مسیح کی قسم میں ایسی نورانی ہستیوں کو دیکھ رہا ہوں، اگر یہ پہاڑ کو کہنے ایک طرف ہو جائے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا۔ ایسے مباہلہ نہ کرنا۔ رسول اللہ ایسے مباہلہ نہ کرنا، تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ میرے نبی فرما کے آؤ میں دعا مانگوں، کہیں گے جی نہیں 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 بالکل نہ، دعا نہ مانگنا، دعا نہ مانگنا۔ فرما کے پھر ایمان لے آؤ، مباہلہ نہیں کرنا چاہتے تو ایمان لے آؤ۔ تو کہنے لگے جی ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ میرے نبی فرما کے پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کہنے لگے جی ہم جنگ بھی نہیں کریں گے۔ میرے نبی فرما کے پھر کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگے جی صلح کرنے کے لیے آئے ہیں، بس ہم تمہیں خراج ادا کر دیا کریں گے، کپڑے بھی دیں گے، ہم آپ کو اسلحہ بھی دیں گے، یہ بھی کریں گے، وہ بھی کریں گے، فلاں بھی کریں گے، ہمارے ساتھ نرمی کا سلوک فرمائیے، ہم آپ کے ماتحت ہیں، آپ کا حکم مانتے ہیں۔ اپنی جانب سے کوئی صحابی ہمیں عطا فرما دی جو ہمارا گورنر ہوگا، ہمارے فیصلے کرے گا۔ میں نبی نے حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن الجراح کو ان کے ساتھ روانہ کر دیا۔ سیدنا ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ جب یہ روانہ ہونے لگے تو میرے نبی نے کے بڑے پادری کو فرمایا، اوئے میں دیکھ رہا ہوں کہ تو اپنے کجاوے میں سویا ہوا ہے، کجاوا اونٹ کے اوپر رکھے ہوئے ریل، اپنے کجاوے میں سوئے ہوئے ہے، پھر تو اتر کر سو گیا، پھر سو کے اٹھا تو نے اپنا کجاوا الٹا باندھ لیا، تجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ اس نے میرے نبی کے ساتھ ہنسی کی مذاق کیا، ایسی کیسے ہو سکتا ہے، میں سمجھدار ہوں۔ خیر یہ روانہ ہو گئے، چلے گئے۔ جو منزل کے قریب پہنچے، میرے نبی نے یہی فرمایا تھا کہ منزل کے قریب پہنچ کر تیری یہ حالت ہو گئی۔ اسے اتنی نیند آئی، اتنی نیند آئی، اتنی نیند آئی کہ یہ کجاوے پر بیٹھا اونگنے لگا دائیں بائیں، جس طرح گر جائے گا۔ اسے لوگ کہا بھی اونٹوں کو بٹھا دو، مجھے تو بڑی نیند آ رہی ہے۔ میرے نبی کا ارشاد بھول گیا، وہ ذہن میں نہ رہا، غور کیا ہی نہیں تھا۔ خیر اونٹ بٹھا لیے گئے، یہ بھی اتر آیا، کجاوا اتار لیا، سو گیا۔ سو کے اٹھا تو جلدی جلدی کجاوا اٹھا کے اونٹ پر رکھا تو الٹا رکھ لیا، الٹا باندھ لیا۔ جب بیٹھنے لگا دیکھا کجاوا تو الٹا ہے، پھر یاد ہے اس نبی نے بتایا تھا، اس نبی نے میری یہ حالت بتائی تھی کہ ایسے ایسے کر کے ہوگا۔ اونچی آواز میں چلا کہ فشہدوا، لوگوں گواہ ہو جاؤ، انی اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس وقت ایمان لے آیا، اور باقی دو جو تھے وہ بعد میں حاضر ہو کر ایمان لے آئے۔ رب کائنات نے یہ ذکر قرآن مجید فرقان میں سورہ انعام شیفہ کی 59 نمبر آیا بارکہ سے لے کے 61 نمبر آیا بارکہ تک یہ واقعہ تذکرہ فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون الحق من ربک فلا تکن من الممترین فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے تم اپنے بیٹوں کو بلا لو، ونساءنا ونساءکم، تم اپنی عورتوں ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، وانفسنا وانفسکم، ہم خود تشریف لاتے ہیں تم بھی آ جاؤ، ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں۔ آؤ مقابلے میں، مگر عیسائی مقابلہ سے بھاگ گئے تھے۔ اگر آج کا عیسائی حقیقت پسند ہو تو اسے یوں کہی آنکھیں بند کر کے میرے نبی کا کلمہ پڑھ لینا چاہیے، اسے میرے نبی کا کلمہ پڑھ لینا چاہیے، اسے مان لینا چاہیے۔ یہی وہ نبی آخر الزماں ہیں کہ جو ہماری کتابوں میں مذکور ہیں۔ ان کو یہودیوں کا، اسرائیل کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، مسلمانوں کی غلامی اختیار کر لینی چاہیے۔ دعا ہے کہ رب کائنات حقائق کو سمجھنے اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔